آج ہم جسم کے ایک بہت ہی اہم لیکن اکثر نظر انداز کیے جانے والے حصے کی کہانی سنیں گے۔ اور یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک آپ بیتی ہے، معدے کی اپنی زبانی۔ جی ہاں، تو آج کا ہمارا راوی خود معدہ ہے۔ آئیے اسی سے سنتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کیا کیا بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے معدے کا تعارف اسی کے الفاظ میں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ اس کا رنگ ہلکا گلابی ہے اور اس کی اندرونی سطح آپ سمجھیں ایک تولیے کی طرح ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاضمے کا ایک بہت اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس میں گنجائش کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً آدھا گیلن۔ جی، آدھا گیلن خوراک یہ اپنے اندر رکھ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دن میں بار بار کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اچھا، تعارف تو ہو گیا، اب آتے ہیں اس کے سب سے اہم کام کی طرف، یعنی ہاضمے کا عمل۔ دیکھتے ہیں کہ یہ طرح طرح کی غذاؤں کو کیسے سنبھالتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہاضمے کا سارا کام معدہ ہی کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معدے کا اصل کام کھانے کو ایک پیسٹ میں بدلنا ہے، اسے آگے کے سفر کے لیے تیار کرنا ہے۔ غذائیت جذب کرنے کا جو اصل کام ہے نا، وہ زیادہ تر آنتیں کرتی ہیں۔ تو معدہ ایک طرح کا پریپریشن زون ہے۔ اور یہ تیاری ہوتی کیسے؟ ارے معدے کے اندر تو ایک پوری کیمیکل فیکٹری چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، 3.5 کروڑ غدود یہ مل کر روزانہ تقریباً پونا گیلن ایک تیزابی مائع بناتے ہیں، اور یہ تیزاب ہوتا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کسی دعوت نے پہلے بریانی اور گوشت کی ایک تہہ معدے میں پہنچی، اس کے اوپر قورمہ اور روٹی کی تہہ بن گئی، اور آخر میں میٹھا۔ اب معدہ کیا کرتا ہے؟ وہ بہت ہی ترتیب سے سب سے نیچے والی تہہ سے اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اور ہاں، ہر چیز کو پیسٹ بننے میں ایک جیسا وقت نہیں لگتا۔ ابلے ہوئے آلو تو کچھ منٹوں میں ہی تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ گوشت کو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پالک جیسی سبزیوں کو ہضم ہونے میں کبھی کبھی 24 گھنٹے تک بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن معدے کی زندگی اتنی آسان بھی نہیں۔ اب وہ ہمیں بتانے جا رہا ہے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کے بارے میں، وہ چیزیں جو اس کا کام مشکل بناتی ہیں اور اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے کہ ہمارے جذبات کا معدے پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص پرسکون ہوتا ہے تو معدے کا رنگ گلابی ہوتا ہے، لیکن غصے کی حالت میں یہ سرخ ہو جاتا ہے، اور شدید خوف میں پیلا پڑ جاتا ہے۔ مطلب جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہمارا معدہ بھی محسوس کرتا ہے۔ تو پھر یہ السر کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں، یہ ایک اندرونی زخم ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب معدے میں بہت زیادہ تیزاب بننے لگے، جس کی وجہ اکثر لمبے عرصے تک کا ذہنی دباؤ، غصہ اور حسد جیسے منفی جذبات ہوتے ہیں۔ اور صرف جذبات ہی نہیں، کچھ اور بھی دشمن ہیں، جیسے بہت زیادہ مسالے والے کھانے، خاص طور پر لال مرچ، حد سے زیادہ چائے یا کافی پینا، سگریٹ نوشی، اور ہاں، غیر ضروری دوائیاں، خاص طور پر درد کی دوائیں، یہ معدے کے لیے بہت سخت ہو سکتی ہیں۔ اور آخر میں یہ میٹھے گیس والے مشروبات۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دشمنوں سے بچا کیسے جائے؟ چلیں اب معدے سے ہی صحت مند رہنے کے کچھ راز اور عملی مشورے جانتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت سادہ سی باتیں ہیں لیکن بہت کام کی۔ پہلی بات، کھانا ہمیشہ آہستہ اور خوب چبا کر کھائیں۔ دوسری، پانی ایک دم سے پینے کے بجائے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیں۔ تیسری اور بہت اہم بات، جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لیں۔ اور ہاں، کھانے کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی بہت اچھی ہے، لیکن یاد رہے کھانے کے فوراً بعد کوئی بھاری ورزش بالکل نہیں کرنی۔ اور یہ صاف پانی کے لیے ایک زبردست اور کم خرچ طریقہ ہے۔ شفاف بوتلوں میں پانی بھریں اور انہیں 3 سے 4 گھنٹے دھوپ میں پڑا رہنے دیں۔ سورج کی جو یووی شعائیں ہیں نا، وہ قدرتی طور پر پانی کو جراثیم سے پاک کر دیتی ہیں۔ یہ معدے کی طرف سے ایک بہت ہی اہم درخواست ہے۔ بنیادی صفائی کا خیال رکھنا، جیسے صرف ہاتھ دھو لینا، اسے بہت سی بیماریوں اور مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ اور اب ایک آخری مگر بہت ہی اہم بات جو شاید زندگی بچا سکتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جسے ہم معدے کا درد سمجھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی معدے کا ہی درد ہے؟ یہ بات جاننا بہت بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی دل کے دورے کا درد اصل میں معدے کی جگہ پر محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح پتے کی تکلیف کا درد بھی وہیں محسوس ہو سکتا ہے۔ تو اصول یہ یاد رکھیں، اگر پیٹ کے اوپری حصے میں شدید درد ہو اور وہ 1 گھنٹے سے زیادہ رہے تو اسے بدہضمی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ فوراً طبی مدد حاصل کریں۔ تو معدے کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، اور اب غذا کا سفر آگے آنتوں میں جاری رہے گا۔ اس آپ بیتی سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس محنتی عضو کا خیال رکھنا ہماری اپنی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔